اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ اعلیٰ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا وہ، من تزکا جو پاکیزہ ہو گیا، یعنی پاکیزگی میں کامیابی ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے، کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی ادائیگی کا جو مستحب افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر والے دن نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کیا جائے۔ اگر کوئی اس سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، البتہ افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید والے دن نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کرے۔ اگر وہ رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر چند چیزیں صدقہ فطر کے حوالے سے ذہن نشین کر لینا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جب تک ادا نہیں نہ کیا جاتا، زمین اور آسمان کے درمیان یہ روزے جو ہے یہ معلق رہتے ہیں۔ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اور روزے کی حالت میں جو انسان سے غفلت ہوئی، یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے یوں سمجھے کہ ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کا تو ایک علیحدہ کفارہ ہے، اور روزے کی حالت میں وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جو لغویات فضولیات میں وہ لگا رہا، تو صدقہ فطر جو ہے یہ ان کے لیے جو ہے کفارہ بن جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا وجوب کس پر ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس پر واجب ہوگا جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا مالک کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر سونا اور چاندی نہیں ہے تو اتنی مالیت یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کوئی نقدی اس کے پاس ہو، یا پھر ایسا تجارت کا سامان جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک کم از کم پہنچتی ہو، اس کو کہتے ہیں نصاب۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی اپنا جتنی قیمت ہے اتنی نقدی اس کے پاس ہو، یا پھر اتنا تجارت کا سامان اس کے پاس ہو، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ پھر اس پر صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ صدقہ فطر کا وجوب اس پر ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا سا سونا اس کے پاس ہے، کچھ چاندی اس کے پاس ہے، تو پھر چھوٹے نصاب کو پورا کر لے، وہ سونا جو ہے اس کی قیمت چاندی میں ڈالی جائے، اور وہ سونا چاندی کے اندر ڈال کر دیکھیں، اگر چاندی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی نصاب مکمل ہو جائے گا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے نصاب کا مالک بھی ہو اور سال بھی گزر جائے اس کے اوپر۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے سال گزرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کے پاس 1 گھنٹہ پہلے بھی اتنی رقم آ جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے
مطلب والد ہے، نابالغ جو بچے گھر میں ہیں ان کا صدقہ فطر بھی والد کے ہی ذمے ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے پاس افراد آگے ہیں ان کا صدقہ فطر بھی وہی جو سربراہ ہے وہ ادا کرے گا۔ بہرحال یہ تو تھا صدقہ فطر کا نصاب۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر دیا کس کو جائے گا، کہ بھی یہ دینا کس کو ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق نہیں ہیں، ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان افراد کو صدقہ فطر دیا گیا ہے جو اہل نہیں تھے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے جو مصارف صدقات ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر بھی اس کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اداروں کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور ایسے فقراء جن کے پاس نصاب نہیں ہے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں یہاں پر ذہن نشین رکھیں۔ بھائی جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کو بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے اگر وہ غریب ہے، اپنے بھانجوں کو بھانجیوں کو اگر وہ غریب ہیں تو صدقہ فطر کی مد میں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے یہ ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے، بس ایسے کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ کہنا کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور خود نیت کر لے، کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اگر ایسا کہا جائے گا تو بہت سارے فقراء بھی ایسے ہوتے ہیں سفید پوش جو زکوٰۃ نہیں لیں گے لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے یہ ذکر ہی نہ کیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور ان کو دے دیا جائے، اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس محتاج کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو لہذا صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مصارف صدقات میں سے ہو، یعنی وہ لوگ ہوں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا جو افضل وقت ہے وہ نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، عید والے دن، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی ادا کر دے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اب ہے جی، کہتے ہیں کہ بھی اس نے نہ تو رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں نہ اس نے تراویح پڑھی ہے، کیا اس کا بھی صدقہ فطر ہوگا کہ نہیں؟ بھی صدقہ فطر کے لیے روزے رکھنا یہ فرض ہیں، نماز تراویح پڑھنا ایک علیحدہ ثواب ہے، دیگر عبادات کرنا یہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن صدقہ فطر کا جو وجوب ہے اس کا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھے ہوں تو پھر اس پر واجب ہوگا۔ اگر اس نے بیماری کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ بیمار تھا روزے رکھ ہی نہیں سکا، یعنی کوئی ایسا شرعی عذر لاحق تھا اس کو کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا اور ساتھ اس کو اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرنا پڑے گا جس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ بھی یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں بس وہی صدقہ فطر ادا کریں گے اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان پر فطرہ واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے یہ اجناس، جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، اختلاف کی وجہ سے احتیاطی پہلو انسان کو لے لینا چاہیے۔ تو بہرحال میں وہ چیزیں ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ۔ صدقہ فطر کا مقدار گندم یا گندم کا آٹا جو چکی والا ہوتا ہے یہ نصف سا ہے۔ اب نصف سا کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ نصف سا 2 سیر یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کلو ہی ہیں، وہ احتیاطی پہلو لیتے ہیں۔
کہ بھی 2 کلو گندم یا پھر 2 کلو آٹا. تو یہ 2 سیر جو ہوتا ہے یہ کلو سے کم ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 2 کلو سے 80 گرام کم، احتیاطاً 2 کلو ہی اس کو لے لیا جائے. اب ہر شہر کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے، انسان جس شہر میں رہتا ہے، جس سٹی میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اسی حساب سے اس نے اس مقدار کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو ساہیوال سٹی کے اندر جو گندم کا ریٹ ہے، اس حساب سے اگر صدقہ فطر انسان ادا کرتے ہوئے اپنی مالی حیثیت کو دیکھے گا، اگر اس کی مالی حیثیت کمزور ہے تو پھر کم از کم نصاب جو ہے وہ آٹا اور گندم کا بنتا ہے. ریٹ ہے جو آٹے کا ریٹ، اس حساب سے اپنا 2.25 سیر گندم یا 2.25 سیر آٹا احتیاطاً 2 کلو کر لیں. اس کا جو ریٹ بنے گا وہ ادا کر دیں. ویسے تو عمومی طور پر جو اہل سنت کے اکابر علماء ہیں انہوں نے 240 روپے یہ پورے پاکستان کا اوورآل انہوں نے ذکر کیا. چونکہ وہ کراچی کے رہنے والے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے اسی حساب سے احتیاطاً یہ ذکر کر دیا ہے. تو ہم چونکہ اپنے شہر ساہیوال میں رہتے ہیں تو یہاں پر چونکہ جو ریٹ ہے اس حساب سے کم از کم 160 روپیہ بنتا ہے. اگر کوئی 160 روپیہ ادا کر دیتا ہے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کے جذبات ہیں تو بھی پاکستان کا جو ریٹ احتیاطاً انہوں نے دیا ہے گندم کے حساب سے، آٹے کے حساب سے، وہ 240 اسی حساب سے دے دیں. زیادہ دینے میں برائی نہیں ہے، فائدہ ہے، کم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ساہیوال کے حساب سے اگر کوئی گندم اور آٹے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 160 روپے ہیں. اگر کوئی صدقہ فطر کھجور، جو، کشمش اس حساب سے دینا چاہتا ہے تو یہ 1 سا تو احتیاطاً ہم اس کو 4 کلو کر لیں. اب 1 سا جو ہے یہ بن جائے گا 3 کلو اور 80 گرام، 3 کلو 80 گرام، اور بعد نے اس کو 4 کلو بھی کہا ہے تو احتیاطاً اس کو 4 کلو ہی کر لیں. اگر کوئی مالی حیثیت جس کی بہتر ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے کھجور کے حساب سے تو وہ 4 کلو کھجور فی کس ایک فرد کا صدقہ فطر بنے گا. اور اگر کشمش دینا چاہتا ہے یہ بھی 4 کلو، اس طرح جو دینا چاہتا ہے وہ بھی اسی حساب سے. پھر جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے اس حساب سے اس کا صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال خلاصتاً یہی ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے اور وہ اپنا صدقہ فطر اپنے بچوں کا دینا چاہتے ہیں تو 160 روپے فی کس ہے، اس حساب سے وہ ادا کر دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اور صدقہ فطر دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کو دیا جائے جو مستحق ہے. جو مستحق نہیں ہے اس کو اگر دے دیا، جس طرح کہ لوگوں نے یہ مانگنا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، پیشہ ور لوگوں کو اگر دیا جائے گا، اگر وہ اپنا مستحق نہیں ہیں تو پھر ایسے صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا، اس کا وجوب اسی طرح پھر باقی رہے گا. تو جو دینی ادارے ہیں جہاں پر بچے پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات لیتے ہیں، دینی جو جامعات ہیں وہاں پر بھی یہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں دینا یہ زیادہ اچھا رہتا ہے. زیادہ بہتر اس لیے رہتا ہے کہ وہاں پر ہر طرح کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مسافر طلباء ہوتے ہیں ان کو چونکہ یہ زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، صدقہ فطر بھی، وہاں انسان دے دے تو بے فکر ہو جائے، اور فقراء کی ملک میں اس اپنا جو ہے مال کو کر دیا جائے تو اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، صدقہ فطر بھی ادا ہو جاتا ہے. تو زیادہ کوشش کیا کریں جو سنی جامعات ہیں انہی کو صدقہ فطر ادا کیا جائے، یہ زیادہ اچھا رہے گا، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا. اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ کچھ افراد، یعنی پاکستان کے تو بہت ساری کثرت ایسی ہے کہ جو دوسرے ممالک میں، یعنی کوئی سعودی عربیہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، مختلف ممالک میں، اگر وہ اپنا صدقہ فطر چونکہ واجب ہے دینا تو ہے،
اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ فون کر دیتے ہیں کہ بھی صدقہ فطر دینا، میرا بھی ساتھ دے دینا، ایسے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ انسان جس سٹی میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، وہاں اس جنس کا جو ریٹ چل رہا ہے اسی حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی سعودی عربیہ میں ہے، اب وہ صدقہ فطر اپنا ادا کرنا چاہتا ہے تو وہیں کے حساب سے اس کا ریٹ نکالے اور پھر جتنا ریٹ بنتا ہے اسی حساب سے اس کا صدقہ فطر ہوگا۔ ہاں اب اگر وہ اپنا صدقہ فطر پاکستان کے فقراء کو دینا چاہتا ہے، اسی حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالنے کے بعد کہے بھی میرا